نبی علیہ السلام سے بڑھ کے مبلغ کوئی نہیں، خطیب کوئی نہیں، تبلیغ مبلغ کوئی نہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کے کوئی آپ کی گفتگو کو سننے کا مشتاق نہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ تقاضا نہیں کیا حضور آج ہمیں واعظ فرمائیں، آج تبلیغ کریں، بلکہ انہوں نے کیا فرمایا، کس میں 23ویں رات میں بھی اور 25 کی رات میں بھی، کہ لو نفل تلا، ہمیں اور نفل پڑھائیں، اور نفل پڑھائیں۔ یہ مطالبہ کیا صحابہ کرام نے۔ تیسری رات 27 کو تو وقت ہی نہیں بچا تھا، ساری رات قیام میں گزر گیا تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور ابو ذر فرماتے ہیں کہ 27 کی رات کو نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو بھی بلایا کہ تم بھی قیام کرو، گھروں میں نہ بیٹھو، مسجد میں آؤ، تم بھی قیام کرو۔ یہ تھا نبی علیہ السلام کا معمول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول۔ لیکن ہم نے بعض وہ ہیں جنہوں نے اس کی اہمیت کو ہی بالکل ختم کر دیا، ضرورت ہی نہیں جی، یہ تراویح کی کیا ضرورت ہے، یہ کون سا فرض ہے جی، یہ تو نفلی عبادت ہے۔ اور نفلی عبادت تو ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحرم خیرہ الا محروم، اس کے خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو محروم القسمت ہے۔ اب یہ محروم القسمت، اس سے بڑا وبال اور کیا ہے، اس سے بڑی حرمان نصیبی اور کیا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محروم کہہ دیں، ہم اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری رات کے جناب ایک شغل کی کیفیت، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، تلقین کرنے کے لیے، لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے کچھ وقت اگر درس دے دیا جائے تو کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، تاکہ بعد میں وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں انہماک کریں۔ اگر وہ تقریر کے بعد لیٹ جائیں اور سو جائیں اور آرام کریں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ایسی تقریر کا، ایسے درس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس دروس کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، لیکن اگر اصلاح کی بجائے پھر فساد ہی رونما ہوتا ہے تو اس درس کا کیا فائدہ ہے۔ یہ درس سننا سنانا صرف لذت سماعت کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، تعلیم کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن ہم درس سن لیتے ہیں، بلکہ بعض مساجد میں تو درس بھی نہیں، ساری رات نعت خوانی پر ہی گزر جاتی ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہ راتوں کی بربادی کا ذریعہ ہے، راتوں کی ناقدری کا ذریعہ ہے، راتوں کی حقیقت اور عظمت کو نہ جاننے کا ذریعہ ہے۔ جاگنا مقصد نہیں ہے، بات سمجھ لیں کہ جاگنا ہے جی، جاگنا ہے جی، یہ کوئی مقصد نہیں جاگنا، مقصد عبادت ہے۔ مقصد جاگنا نہیں ہے کہ جناب جاگتے رہیں، آج جاگنا ہے جی، نوجوان کئی کہتے ہیں جی آج جاگنا ہے، اور جاگنا مقصد نہیں ہے، مقصد عبادت ہے۔ یہ جاگنا عبادت کے لیے، اگر عبادت نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے تو ایسا جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اس وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ جو نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، خود فرماتی ہیں، نبی علیہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ فرمایا کہ نبی جب آخری عشرہ آتا تو نبی علیہ السلام قبر ہمت باندھ لیتے۔ دو مفہوم اس کے کیے علماء نے، قبر ہمت باندھ لیتے، مضبوطی سے اپنی کمر کس لیتے تاکہ اتنا وقت بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ کمر کس لو، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کمر کس لو۔ ہمارے محاورے میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے جس طرح خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری راتوں میں کیا تھے،
اپنے فراش کو بستر کو لپیٹ دیتے اور اپنی اہلیہ سے اپنے ازواج مطہرات سے جدائی اختیار کر لیتے، اللہ سے تعلق قائم کرتے، بستر لپیٹ دیتے۔ آپ تو معتکف ہوتے تھے، گھر کا بستر لپیٹا ہوا ہوتا تھا۔ یہ کیفیت تھی نبی علیہ السلام۔ فرماتی ہیں کہ احیا لیلہ، آپ نبی علیہ السلام راتوں کو جاگتے اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے کہ اٹھو، یہ راتیں سونے کی نہیں ہیں، جاگنے کی راتیں ہیں، ذکر و اذکار کی راتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے 3 دن کے قیام کی جو کیفیت بیان فرماتے ہیں، 23 کو، 25 کو اور 27 کو، پہلی رات نصف رات تک، 25 کو ثلث رات تک اور 27 کو پوری رات، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قیام اللیل سے فارغ ہو کے دوڑ کے جا کے سحری کھائی، اتنا وقت تھا ہمارے پاس، ساری رات قیام